بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ امام زین العابدین کا کربلا سے واپسی کا سفر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے، جن کا اصل نام علی بن حسین تھا، جو آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن زندگی میں اتنی عبادت کی کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ زین العابدین آپ کا لقب اور ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین بھی کہا جاتا تھا۔ کربلا کے موقع پر آپ شدید علیل تھے، اس وجہ سے میدان جنگ میں نہ اتر سکے، لیکن انہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب کربلا سے واپس آئے تو جوانی میں ہی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ امام حسین 10 محرم جمعہ کے دن شہید ہوئے۔ عمر بن سعد ملعون نے اس دن کربلا میں ہی قیام کیا۔ دوسرے دن صبح کو حمید بن بکیر کو حکم دیا کہ اعلان کرو کہ تمام لوگ کوفہ چلے، اور یہ بھی کہا کہ خواتین اہل بیت کو رسیوں میں جکڑ لو اور ننگے اونٹوں پر ان کو سوار کرو۔ امام زین العابدین کو بھی اس قدر بیمار تھے کہ اٹھ بھی نہ سکتے تھے، زنجیروں میں جکڑا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی ڈال دی اور ننگے اونٹ پر سوار کیا۔ عمر بن سعد کے حکم کے مطابق ہی عمل کیا گیا۔ یہ خواتین اہل بیت اور امام زین العابدین جب کربلا سے چلنے لگے تو ان کو امام حسین اور دیگر شہداء کے لاشوں کے سامنے لایا گیا تو تمام خواتین، بچے، بچیاں رونے لگیں۔ ابھی ان شہداء کی لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا تھا، یہ صبح کا وقت تھا۔ ان شہداء کی لاشیں بنو اسد نے بوقت عصر دفن کیے تھے۔ پھر یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلا۔ جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو کوفی ہزاروں کی تعداد میں یہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر سیدہ زینب شیر خدا کی بیٹی نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، اپنی نظریں نیچے رکھو، یہ محمد رسول اللہ کی لوٹی ہوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے کوفیو، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو خود ہی سود کاٹتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیعت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں گوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے۔ خوش آمد، شیخی خوری اور عہد شکنی تمہارے خمیر میں ہے۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم نے رسول اللہ کے فرزند کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، قتل کیا ہے۔ کوفہ والو، تم نے ایک بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں رہتا ہے۔ ابن زید کو جب علم ہوا کہ خواتین اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ میں لایا گیا ہے تو کہنے لگا، ان کو کسی محفوظ جگہ ٹھہرایا جائے اور کل میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں ان کا فرزند ہوں جن کو ذبح کیا گیا ہے، میں ان کا فرزند ہوں جن کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا ہے۔ کربلا کے تمام شہداء قیامت کے دن سیر ہوں گے اور یہ سب کرنے والے ہمارے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر دربار میں موجود لوگوں نے آہ و پکار شروع کر دی۔ یزید گھبرا گیا۔ اس نے امام زین العابدین کو چپ کروانے کے لیے کہا کہ اذان دینا شروع کر دو، حالانکہ اذان کا نہ ہی وقت ہوا تھا اور نہ ہی نماز کا، اور یوں بے وقت اذان دی گئی۔ جب اذان شروع ہوئی تو آپ خاموش ہو گئے۔ جب اذان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا اور ان کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی گئی تو امام زین العابدین نے یزید سے پوچھا کہ بتائیے، جن کا اسم مبارک اذان میں آیا ہے، یہ تمہارے نانا ہے یا میرے نانا؟ یزید نے کہا، یہ آپ کے نانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے ان کے اہل بیت کو کیوں شہید کیا؟ یہ سن کر یزید لاجواب ہو گیا اور دربار چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ مدینہ واپس آئے اور اپنا چہرہ مبارک روضہ رسول کے ساتھ لگایا اور اس طرح کلام کیا کہ جیسے ان کے سامنے کوئی فریاد پیش کر رہا ہو۔ آپ نے فرمایا، اے میرے نانا، اے تمام رسولوں کے سردار، آپ کا حسین شہید کر دیا گیا۔
آپ کی نسل کاٹ دی گئی، میں رنج و غم میں ہوں، مجھے قید کیا گیا اور وہاں میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کے خاندان کی شہزادیوں کو یوں قید کیا گیا جیسے وہ لاوارث ہوں۔ واقعہ کربلا میں امام زین العابدین شروع سے لے کر آخر تک وابستہ رہے، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد آپ پر جو اثرات آئے تھے ان سے زیادہ تر امام زین العابدین متاثر ہوئے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے امام زین العابدین کو کہا کہ آپ ہر وقت غمناک ہی کیوں رہتے ہیں اور آپ کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے؟ امام زین العابدین نے اس آدمی کو جواب دیا، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف گم ہوئے تھے، فوت نہیں ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں ان کے غم و فراق میں رو رو کر سفید ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے 18 افراد دشمن کے ہاتھوں ذبح ہوتے دیکھے ہیں، میں کیسے نہ غم زدہ ہوں اور کیسے نہ روؤں؟ تم دیکھتے نہیں کہ ان کے غم کی وجہ سے میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ اور سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش لکھتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں حسین بن علی کو فرزندوں سمیت شہید کر دیا گیا تو سوائے حضرت زین العابدین کے مستورات کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ بھی بیمار تھے۔ حضرت حسین ان کو علی اصغر کہا کرتے تھے۔ جب مستورات کو اونٹوں پر برہنہ ننگے سر دمشق میں لے کر آئے تاکہ یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کرے تو اسی اثنا میں کسی نے کہا، اے علی زین العابدین اور اہل بیت رحمت العالمین، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ امام زین العابدین نے فرمایا، ہماری صبح ہماری قوم کے ہاتھوں میں ایسی ہے جیسے قوم موسیٰ کی صبح فرعون اور ان کی قوم کے ہاتھوں تھی۔ ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ ہمارے لیے صبح و شام کی تفریق ختم ہو چکی ہے، یہ ہماری مصیبت کی حقیقت ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔